ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ امریکی افواج نے جزیرہ سرک پر حملہ کیا جسے پسپا کر دیا گیا۔ امریکی حملے کا جواب فوری اور فیصلہ کن ہوگا۔ اس سے پہلے امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا تھا کہ ہرموز میں ایران کی جانب سے ایک تجارتی جہاز پر حملے کے جواب میں کارروائی کی گئی۔ امریکی طیاروں نے ایران کے میزائل اور ڈرون سٹوریج کے مقامات اور ساحلی ریڈار سائٹس کو نشانہ بنایا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے آبنائے ہرموز میں بحری جہازوں پر ایرانی ڈرون حملے جنگ بندی معاہدے کی احمقانہ خلاف ورزی قرار دے دیے۔ ممکنہ امریکی رد عمل کے سوال پر صحافی کو کہا تھا کہ آپ کو خود پتہ چل جائے گا۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران نے آبنائے ہرموز عبور کرنے والے بحری جہازوں پر 4 ڈرون سے حملہ کیا۔ ایک ڈرون بڑے اور بہت مہنگا کارگو لے جانے والے جہاز کے اوپری ڈیک سے ٹکرایا۔ نقصان کے باوجود جہاز آگے بڑھنے میں کامیاب رہا۔ 3 ڈرونز امریکہ نے مار گرائے۔ ضرورت پڑنے پر ایران میں دوبارہ سخت حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ایران کے پاس اب بھی کچھ دفاعی صلاحیت باقی ہے۔ پاکستان اور ایران کے وزراء خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق عباس عراقچی اور اسحاق ڈار نے دو طرفہ تعلقات، علاقائی صورتحال پر بات کی۔ حکومت کا پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 299 روپے 50 پیسے برقرار، ڈیزل کی قیمت 311 روپے 47 پیسے فی لیٹر برقرار۔ مٹی کا تیل 6 روپے 85 پیسے فی لیٹر سستا کر دیا گیا۔ مٹی کے تیل کی نئی قیمت 227 روپے 5 پیسے فی لیٹر مقرر۔ اوگرا نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ حکومت نے ڈیزل اور پیٹرول میں لیوی بڑھا دی۔ ذرائع پیٹرولیم ڈویژن کے مطابق ڈیزل پر لیوی 6 روپے 57 پیسے فی لیٹر بڑھا دی گئی۔ ڈیزل پر لیوی بڑھ کر 79 روپے 54 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ پیٹرول پر لیوی میں 39 روپے فی لیٹر اضافہ کیا گیا۔ پیٹرول پر لیوی بڑھ کر 66 روپے 64 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ مٹی کے تیل پر لیوی 20 روپے 36 پیسے فی لیٹر برقرار رکھی گئی۔ مشرق وسطی میں اسرائیل اور لبنان کے درمیان امن معاہدے کی راہ ہموار۔ امریکہ، اسرائیل اور لبنان کے 6 فریقی فریم ورک معاہدے پر دستخط۔ واشنگٹن میں اسرائیل لبنان 5ویں دور کے بعد معاہدے پر دستخط کیے گئے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا معاہدہ حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے اور اس کے بنیادی ڈھانچے کو ختم کرنے کے طریقہ کار فراہم کرتا ہے۔ معاہدے کے تحت اسرائیل اپنے شہریوں کو لاحق خطرات کے خاتمے کے بعد اپنی سرحدوں پر واپس جا سکے گا۔ لبنان کے لیے امریکہ کی سہولت کاری میں ایک 6 فریقی فوجی رابطہ گروپ قائم کیا جائے گا۔ لبنانی وزیر اعظم نواف سلام نے کہا فریم ورک معاہدے کے تحت لبنان کی ذمہ داری ملک بھر میں ریاستی عملداری پر قائم کرنا ہے۔ مقصد اسرائیلی افواج کے لبنان کے تمام علاقوں سے انخلاء یقینی بنانا ہے۔ واشنگٹن میں امریکہ، اسرائیل اور لبنان فریم ورک معاہدے پر دستخط پر حزب اللہ کا رد عمل۔ لبنان میں حزب اللہ رکن پارلیمان حسن فضل اللہ نے کہا واشنگٹن میں جو کچھ ہوا وہ اسلام آباد ٹریک کو سیبوتاژ کرنے کی کوشش ہے۔ حزب اللہ لبنانی حکام کے ہر اقدام کا مقابلہ کرے گی۔ حزب اللہ اپنے ہتھیاروں کو پہلے سے بھی زیادہ مضبوطی سے تیار رکھے گی۔ لبنانی حکام کو ان کے وعدوں پر عمل درآمد نہیں کرنے دیں گے۔ امریکہ اور خلیجی ممالک کی مخالفت کے باوجود عمان کا آبنائے ہرموز سے گزرنے والے جہازوں سے رقم وصول کرنے کا اندیا۔ امریکی جریدے بلومبرگ کے مطابق عمان نے یورپی حکام سے کہا ہے کہ آبنائے ہرموز کو آلودگی سے بچانے اور جہازوں کو راہداری میں مدد دینے کے عوض فیس وصول کی جا سکتی ہے۔ قطر کا بھی آبنائے ہرموز فیس پر ملا جلا رد عمل۔ قطر نے پہلے کہا تھا کہ وہ ایران کے ساتھ مل کر سمندری راستوں پر آنے والے خرچ سے متعلق بات کرے گا۔ خلیج تعاون کونسل کے آبنائے ہرموز میں ٹول لگانے کی مخالفت سے متعلق اعلامیے پر عمان اور قطر دونوں نے دستخط کیے تھے۔ آبنائے ہرموز میں تعاون کے لیے ایران اور امریکہ رابطے کا چینل قائم۔
ایران نے رابطے کی تصدیق کر دی۔ ایرانی پریس ٹی وی کے مطابق امریکہ ایران رابطہ چینل آبنائے ہرموز میں ممکنہ فوجی واقعات کی روک تھام کے لیے بنایا گیا ہے۔ برطانوی خبر ایجنسی نے ایک ذریعے سے حوالے سے کہا ہے کہ پاسداران انقلاب نے امریکہ کے ساتھ آبنائے ہرموز معاملات پر براہ راست رابطے کی تردید کی ہے۔ فیفا ورلڈ کپ میں فرانس نے ناروے کو 1 کے مقابلے میں 4 گول سے ہرا دیا۔ فرانس نے گروپ آئی میں پہلی پوزیشن حاصل کر لی۔ سینیگال نے عراق کو 0 کے مقابلے میں 5 گول سے شکست دے دی۔ سینیگال نے فیفا ورلڈ کپ کی تاریخ رقم کر دی۔ سینیگال ورلڈ کپ کی تاریخ میں 5 گول کرنے والی پہلی افریقی ٹیم بن گئی۔ یوم عاشور پر شہدائے کربلا کی عظیم قربانی کی یاد میں ملک بھر میں شبیہ علم، تابوت اور زلزلہ کے جلوس برآمد۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی، پشاور اور کوئٹہ سمیت ملک بھر میں تمام جلوس اختتام پذیر۔ مجالس شام غریبہ میں شہدائے کربلا کی لازوال قربانیوں کو خراج عقیدت۔ کراچی کے علاقے لیاقت آباد سپر مارکیٹ میں مبینہ پولیس مقابلہ، 2 ڈاکو ہلاک، ڈاکوؤں کی فائرنگ سے 2 شہری زخمی۔ نیو کراچی دعا چوک کے قریب ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ سے 1 شخص جاں بحق۔ اے وی سی سی کی ماڈل کالونی میں کارروائی، مغوی لڑکا بازیاب، 2 اغوا کار بھائی گرفتار۔ مالاکن میں کوپر پیر قلعے میں فائرنگ سے 2 افراد جاں بحق، 1 زخمی، لاشوں اور زخمی شخص اسپتال منتقل، مقدمہ درج۔ کرک کے زیوی ڈیم میں ڈوب کر 2 افراد جاں بحق، 1 کو بچا لیا گیا۔ اٹک میں خانپور ڈیم میں نہاتے ہوئے 17 سالہ نوجوان ڈوب کر جاں بحق۔ اٹک میں ہی دریائے سندھ میں نہاتے ہوئے 18 سال کا نوجوان ڈوب کر لاپتہ۔ آج دوبارہ سرچ آپریشن شروع کیا جائے گا۔ حب ندی میں نہاتے ہوئے 2 افراد ڈوب گئے، 1 کی لاش نکال لی گئی، دوسرے کی تلاش جاری۔ برطانیہ میں مسلسل تیسرے روز جون میں گرمی کا ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ ویسٹ سفوک میں پارا 37 ڈگری کو چھو گیا۔ برطانیہ کے مختلف حصوں میں شدید گرمی۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ درجہ حرارت اب بھی بڑھ رہا ہے۔ شدید گرمی کے باعث لندن کا ٹاور برج، گرینچ میں کٹی ساک اور رائل آبزرویٹری، وکٹوریہ اور البرٹ میوزیم کی کچھ گیلریز بند کی گئیں۔ برٹش میوزیم کا کہنا ہے کہ مزید کچھ گیلریز بند کرنی پڑ سکتی ہیں۔ ہیمپشائر میں مارول چڑیا گھر اور دیگر مقامات بھی بند۔ شدید گرمی کے باعث لندن ایمبولینس سروس کو ایمرجنسی کالز میں بے پناہ اضافہ۔ یورپ بھر میں شدید گرمی، یورپی شہری اور سیاح گرمی کی شدت سے بحال۔ اسپین میں ریکارڈ گرمی کے باعث گزشتہ 5 روز میں اموات کی تعداد 325 سے بڑھ گئی۔ جرمنی میں گرمی کا 6 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا، درجہ حرارت 41 ڈگری سے بھی بڑھ گیا۔ فرانس، جرمنی اور اٹلی سمیت کئی یورپی ممالک نے سیاحتی مقامات بند کر دیے۔ شدید گرمی کے باعث بجلی کی طلب بڑھنے سے کئی علاقوں میں پاور بریک ڈاؤن کا سامنا، ریلوے سروسز بھی متاثر۔ کے علاقے میں شدید بارش کے بعد سیلاب سے نقصانات، مکان، سامان اور مال مویشی، گاڑی بہہ گئی، رابطہ سڑکیں منقطع ہونے سے مقامی آبادی اور امدادی ٹیمز کو مشکلات۔ اور آئی سی سی ویمن T20 ورلڈ کپ میں سری لنکا ویمن نے اسکاٹ لینڈ ویمن کو 3 وکٹوں سے شکست دے دی۔ سری لنکا نے 152 رنز کا ہدف 7 وکٹوں پر 1 گیند قبل حاصل کر لیا۔ ایونٹ کے تمام میچز جیو سپر اور ڈیجیٹل ایپ مائیکو سے براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں۔